بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا غزوہ فتح مکہ کی جب تیاری ہو رہی تھی۔ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے آیا، کیونکہ ابو سفیان نے اور ان کے جو حلیف تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عہد نامہ تھا اس کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اور جو رسول وسلم کے حلیف تھے ان کو انہوں نے مارا تھا، قتل کر دیا تھا مکے میں۔ تو اب وہ یہاں پہ آیا مدینے میں مدد مانگنے کے لیے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے، لیکن یہاں سے نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ اب ہم ذکر کریں گے غزوے کی تیاری کا۔ غزوے کی تیاری اور اغوا کی کوشش۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ بنو اصغر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں۔ تیسرے روز صبح عمر بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ عہد شکنی کی گئی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا، لوگوں کو حالات کا ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن عدم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں گی۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقام مقررہ پر پہنچ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رکہ لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکہ چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی، چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو زمیر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو مرثدی غنوی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خان پہنچو، وہاں ایک ہودج نستین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں تو نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھے میں تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کی قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ ہوئی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اہل بدر پر نمودار ہو کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اخبار ہو گئیں اور انہیں کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری ہوئی جوفا میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت دیا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چچیرے بھائی اور پھپھی زاد بھائی ہیں، آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کہا اور جواب میں فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے جن میں بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیرا تار رات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جس نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مرز زاران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن عصفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرل زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پیرے پر مقرر فرمایا۔ ابو سفیان دربار نبوت میں مرز زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید کچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑ ہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رو قدا کر رہے اور ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جواب میں بدیل کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم بنو قضا ہیں، جنگ نے انہیں نوچ کر رکھ دیا ہے۔ اور اس پر ابو سفیان نے کہا قضا اس سے کہیں کم تر اور ذلیل ہیں کہ ان کے آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا حیلہ ہے، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ سے گزرا، انہوں نے کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر ادب و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑی لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں عمر بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ،
جاؤ خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بنی کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسند ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے اپنے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پردیش ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔